Assalamu alaikum students. Welcome to lecture 14 of the operating systems course. I'm hoping that everything is going well. Keep sending those questions that you are doing and I'll be happy to answer them. اچھا آج کے جو مین ڈسکشن ہوگی وہ سی پی یو اسکیجولنگ کی ہوگی، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آئی جسٹ اسپینڈ مے بی 5 more minutes on giving closure to the threads concept with couple of examples. ایک ایگزامپل تو پچھلی دفعہ جو کی تھی وہ کر لیں گے ریل کوئکلی، اس کو دوبارہ دیکھ لیں گے اور ایک اور ایگزامپل دیکھ لیں گے. لیکن وہ ساری چیزیں کرنے سے پہلے لیٹس سی what the agenda is for today. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سلائڈ میں کہ آج کے ایجنڈے میں we'll review لیکچر 13 کے بعد ہم ڈسکشن شروع کریں گے سی پی یو اسکیجولنگ کی. we'll spend about 3 lectures including today's lecture on discussing the CPU scheduling. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب اسکیجولرس کی ڈسکشن کی تھی تو 3 قسم کے اسکیجولرس کی بات کی تھی، شارٹ ٹرم اسکیجولر، میڈیم ٹرم اسکیجولر اور لانگ ٹرم اسکیجولر. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ شارٹ ٹرم اسکیجولر کو یوز کرتے ہیں ہم ٹو اسکیجول پروسیسز وچ آر ویٹنگ ان دا ریڈی کیو. تو ساری جو ڈسکشن اسکیجولنگ الگورتھمس کی ہوگی سی پی یو اسکیجولنگ کی، وہ ساری کی ساری شارٹ ٹرم اسکیجولر پہ ہوگی. تو اس کا ہم دیکھ لیں گے ایک دفعہ دوبارہ کہ شارٹ ٹرم اسکیجولر کیا کرتا ہے، ڈسپیچر کو دیکھ لیں گے ہم کہ وہ کیا کرتا ہے، پھر دیکھیں گے کہ ریزنس کیا ہیں کب اسکیجولر شارٹ ٹرم اسکیجولر انووک ہوتا ہے، یعنی کب یہ اپنا کام شروع کرتا ہے، کیا کیا اس کے ریزنس ہیں. اس کے بعد ہم ڈسکشن کریں گے تھوڑی سی کہ اسکیجولنگ کرائٹیریا کیا ہے، یعنی اگر آپ کے پاس مختلف اسکیجولنگ الگورتھمس دیے ہوئے ہیں تو آپ کن پیرامیٹرز کو یوز کر کے چوز کریں گے کہ یہ پرٹیکولر الگورتھم یہ بہتر کام کرے گا اور اس لیے ہم اس کو یوز کریں گے ان اے گیون سسٹم. تو ان ساری چیزوں کی بات کر لیں گے اور آخر میں ہم ڈسکشن شروع کریں گے آج مختلف اسکیجولنگ الگورتھمس کی، اور ان میں ہوپ فلی آج ہم ایٹ لیسٹ 2 کی بات کر لیں گے، فرسٹ کم فرسٹ سرو اسکیجولر اور شارٹیسٹ جاب فرسٹ اسکیجولر. اس کی 2 قسمیں ہیں جن کے نام ہیں شارٹیسٹ جاب فرسٹ اور شارٹیسٹ ریمیننگ ٹائم فرسٹ. تو ان کی ڈسکشن کر لیں گے اینڈ آل آف دس ول بی ڈن ود اے فیو ایگزامپلز فار ایچ الگورتھم. اچھا اب دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا کیا تھا. ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پرائمریلی تھریڈس کی بات کی تھی. تو تھریڈس کی جب بات کی تھی تو ہم نے اس سے پچھلے لیکچر میں تھوڑا سا تھریڈ کا انٹروڈکشن تو دے دیا تھا، لیکن میں نے اس کو ریکیپ کیا تھا اور پھر دوبارہ ود سیمپل کوڈز سی لینگویج میں جو کوڈ دیے تھے میں نے ان کو دکھا کے میں نے آپ کو ویژولی بتایا کہ سنگل تھریڈڈ پروسیس کیسے نظر آتا ہے اور ملٹی تھریڈڈ پروسیس کس طرح نظر آتا ہے. تو اس کے بعد ہم نے بات کی کہ کتنے ٹائپس کے تھریڈس ہو سکتے ہیں. تو اس میں ہم نے کہا کہ یوزر لیول تھریڈس ہو سکتے ہیں اور کرنل لیول تھریڈس ہو سکتے ہیں. یوزر لیول تھریڈس میں ہم نے کہا کہ یہ تھریڈس ٹوٹلی مینج ہوتے ہیں یوزر اسپیس میں، یعنی جب تھریڈ کو کریٹ کیا جاتا ہے، اس کو ٹرمینیٹ کرنا ہو، اس کو اسکیجول کرنا ہو، تھریڈس کی آپس میں سنکرونائزیشن کرنی ہو، یہ سارے کا سارا کام یوزر اسپیس میں ہو رہا ہوتا ہے، ٹپکلی بائی وے آف سم لائبریریز، یوزر لیول لائبریریز سچ ایز دا پی تھریڈ یا سولیرس کی اپنی لائبریری ہے، یا جاوا تھریڈ جو ہیں وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں. اچھا کرنل کا یوزر لیول تھریڈس کو بالکل پتہ نہیں ہوتا، تو کرنل کو صرف پروسیسز نظر آ رہے ہوتے ہیں اور کرنل پروسیسز کو اسکیجول کرتی ہے. تو پھر ہم نے کہا کہ یوزر لیول تھریڈز میں اگر ایسا ہو کہ ایک پرابلم سالو کرنے کے لیے آپ ایک کوڈ لکھیں جس میں صرف ایک ہی تھریڈ ہو اور پھر ایک کوڈ لکھیں جس میں ملٹیپل تھریڈز آپ نے لکھے ہوں، یعنی ملٹیپل پیسز آف کوڈز اس پروسیس میں کنکرنٹلی ایکسیکیوٹ کر رہے ہوں. تو اینڈ سرٹنلی یو ول بی ایبل ٹو ڈو دیٹ اونلی اف یو آر ایبل ٹو ڈیوائز an algorithm for solving the problem which allows you to have these multiple concurrent threads. اچھا یہ سارے یوزر لیول پہ ہو رہے ہوں گے کہ ایک پروسیس میں ایک تھریڈ، ایک پروسیس میں ملٹیپل تھریڈس. تو ہم نے کہا تھا کہ اس میں جو اسکیجولنگ ہوگی وہ فیئر ہوگی. وہ کس طرح سے فیئر ہوگی؟ کیونکہ دونوں پروسیسز ہیں، آل دو ایک میں ایک تھریڈ ہے ایک میں ملٹیپل تھریڈز ہیں، پروسیسز کو اسکیجول کرنل ہی کر رہی ہے، تو کرنل کو صرف پروسیسز نظر آ رہے ہیں، تو دونوں پروسیس کو تقریباً ایک جتنا وقت ملے گا سی پی یو یوز کرنے کا، اس لیے فیئر اسکیجولنگ ہوگی. یہ تو ہو گیا یوزر لیول تھریڈس. پھر ہم نے کرنل لیول تھریڈس میں کہا کہ ان کو ساروں مینٹین کرنا، کریٹ کرنا، ٹرمینیٹ کرنا، تھریڈس کی سنکرونائزیشن
کرنا, تھریڈس کو اسکیڈول کرنا, یہ سارا کرنل میں ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, اس میں اگر دیکھیں کہ ایک پروسیس اگر ایک تھریڈ یوز کرتے ہیں اور ایک اور پروسیس جو ہے اسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ملٹیپل کنکرنٹ تھریڈز یوز کرتا ہے, تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ از اسکیجولنگ گوئنگ ٹو بی فیئر اور ناٹ؟ اچھا, کیونکہ کرنل تھریڈس کو اسکیڈول کر رہی ہے, اس لیے ایک پروسیس میں اگر زیادہ تھریڈس ہیں تو اس پروسیس کو سی پی یو ٹائم زیادہ ملے گا. اس لیے اسکیجولنگ جو ہے وہ ان اے وے اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی فیئر کہ ایک پروسیس کو تھوڑا وقت مل رہا ہے, ایک کو زیادہ وقت مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بات ہم نے کر لی یوزر اور کرنل لیول تھریڈس کی. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ تھریڈ ماڈلس کتنے ہیں, یعنی یوزر لیول تھریڈس کو کرنل لیول تھریڈس پہ میپ کرنے کی کتنے ماڈلس ہیں. تو اس میں ہم نے بات کی کہ دے آر پرائمریلی 3 ماڈلس. ایک ہے کہ فار ایوری یوزر تھریڈ, فار اینی نمبر آف یوزر تھریڈس دیر از اونلی 1 کرنل لیول تھریڈ, یعنی مینی ٹو 1 ماڈل. اس میں جو ماڈل ہے وہ یہی ہے کہ یوزر لیول تھریڈس ہوں گے, کرنل کو ان کا پتا نہیں بالکل, اس لیے جتنے بھی یوزر لیول تھریڈز ہو جائیں پروسیس میں, کرنل کو صرف ایک پروسیس کا پتا ہوگا. ایک تھریڈ اگر سسٹم کال کرتا ہے تو ایک کرنل لیول تھریڈ ایکسیکیوٹ کرنا شروع کر دے گا اور باقی سارے پروسیسز بلاک ہو جائیں گے. اچھا, یہ ماڈل ہم یوز کرتے ہیں جتنے بھی یوزر لیول لائبریریز ہوں سچ ایز پی تھریڈس, ان میں کہ یوزر لیول پہ ملٹیپل تھریڈز ہو جاتے ہیں, کورسپونڈنگلی کرنل میں صرف ایک تھریڈ ہوتا ہے. پھر ماڈل ہم نے ڈسکس کیا 1 to 1, یعنی فار ایوری یوزر لیول تھریڈ دیر ول بی اے کرنل لیول تھریڈ. اس میں ہم نے کہا کہ میکسیمم کنکرنسی آپ کو مل جائے گی اگر انڈر لائنگ آرکیٹیکچر, ہارڈ ویئر آرکیٹیکچر الاؤز یو ٹو رن دیز تھریڈز آن سیپریٹ پروسیسز, سیپریٹ پروسیسرز, سیپریٹ سی پی یوز. سو فار ایگزامپل, اگر آپ کا ڈسٹریبیوٹیڈ کوئی سسٹم ہے جس میں ملٹیپل مشینز ہیں, یہ ملٹیپل سی پی یوز ہیں ود ان دا سیم مشین, تو یہ تھریڈ جو ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ سی پی یو ملنے کا چانس ہے, اس لیے کنکرنسی آپ کو میکسیمم ملے گی. یا آپ کا انڈر لائن سی پی یو کا آرکیٹیکچر ایسا ہے کہ وہ ملٹیپل تھریڈس کو الاؤ کرتا ہے رن کرنے کی, تو پھر بھی آپ رن کر سکتے ہیں ٹرولی دیز تھریڈس کنکرنٹلی آن دا انڈر لائن آرکیٹیکچر. اچھا, آخری ماڈل تھا کہ مینی ٹو مینی, کہ فار گیون نمبر آف یوزر لیول تھریڈس دیر از این ایکول اور اسمالر نمبر آف کرنل لیول تھریڈس. تو اس میں ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک پرٹیکولر پروسیس میں کچھ تھریڈس کے لیے جو نمبر آف کرنل تھریڈس ہیں وہ ان یوزر لیول تھریڈ سے کم ہوں, اس لیے میکسیمم کنکرنسی آپ کو نہیں مل سکتی. تو یہ ہم نے ڈسکشن کر لی مختلف ماڈلس کی کہ کس طرح یوزر لیول تھریڈ کرنل لیول تھریڈ میں میپ ہوتے ہیں. اور آخر میں ہم نے ڈسکشن کی پی تھریڈس کی. ہم نے 3 فنکشنز دیکھے پی تھریڈ لائبریری کے, 1 ٹو کریٹ اے پروسیس تھریڈ, دوسرا ٹو ٹرمینیٹ اے تھریڈ, اور تیسرا فار اے تھریڈ ٹو جوائن ود اندر تھریڈ ود ان دا سیم پروسیس ایڈریس اسپیس. اچھا, اب ایسے کرتے ہیں کہ جو پچھلی دفعہ آخری کوڈ ہم نے دیکھا تھا اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ پھر ریئل کوئک کہ یہ کرتا کیا ہے, کس طرح ہم ایک پروسیس میں ایک اور تھریڈ کریٹ کرتے ہیں تو 2 تھریڈ چلنے شروع ہو جاتے ہیں, مین فنکشن کا تھریڈ اور ایک اور تھریڈ جو ہم کریٹ کریں گے. اس کے بعد ایک اور ایگزامپل دیکھ لیں گے جس میں ہم ایک سے زیادہ تھریڈس کریٹ کریں گے. سو ویل سی دیٹ ہاؤ وی کین کریٹ ملٹیپل تھریڈس اینڈ ناٹ اونلی 1 ایڈیشنل تھریڈ. تو اگلی سلائڈ میں آپ دیکھیں کہ ایگزامپل جو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھی تھی, آئی جسٹ گو تھرو دس ویری کوئکلی کیونکہ ہم نے اس پہ ٹائم لگایا ہوا ہے, کہ مین فنکشن میں ہم پی تھریڈ کریٹ کا فنکشن یوز کرتے ہیں. دس از دا پی تھریڈ لائبریری فنکشن, جس میں تھریڈ کریٹ کرتے ہیں, تھریڈ آئی ڈی چلا جائے گا ان دا فرسٹ آرگومنٹ وچ از آر تھریڈ, اور تھریڈ بنے گا فنکشن کا جس کا نام ہے مائی تھریڈ فنکشن, جو کہ ہم نے اگلے صفحے پہ دیا ہوا ہے. اس کا پرپز ہوگا ٹو ڈسپلے میسج ہیلو ورلڈ ڈاٹ دا تھریڈڈ ورژن. اچھا, یہ مین جو ہے یہ تھریڈ کریٹ کرنے کے بعد پی تھریڈ جوائن فنکشن یوز کرتا ہے اور اس تھریڈ کے لیے ویٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جب تک یہ نیا تھریڈ رن کر رہا ہوگا یہ مین تھریڈ یہاں پہ بلاک ہو جائے گا. جب تھریڈ یہ ٹرمینیٹ کرے گا, ایکسٹ کرے گا, تو مین تھریڈ ول کم آؤٹ آف دا ویٹ اینڈ ایکسیکیوٹ دا ریمیننگ کوڈ ان وچ ان دس کیس ویل ہیو ایکسٹ دا مین تھریڈ, ایکسٹنگ دا مین تھریڈ. اس کے بعد مین تھریڈ بھی ٹرمینیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سو مین رن کیا, اس نے ایک تھریڈ کریٹ کیا, یہ تھریڈ رن کرنا شروع کر دیا, مین تھریڈ بھی رن کر رہا ہے بٹ مین نے اپنے آپ کو بلاک کر لیا انٹل دس تھریڈ ٹرمینیٹس. اچھا, اگلی سلائڈ میں آپ دیکھ لیں کہ مائی تھریڈ فنکشن کا کوڈ دیا ہوا ہے, ویری سمپل ایز اے سیڈ, پرنٹ ایف ہیلو ورلڈ دا تھریڈڈ ورژن, اور یہ ریٹرن کر دیتا ہے نل سے. اس کوڈ کو ہم کمپائل اور رن کریں تو نیچے میں نے سیشن دیا ہوا ہے کہ کس طرح اس کو کمپائل کر کے ایکسیکیوٹیبل آپ ایک فائل میں رکھیں جس کا نام ہیلو ہے. یہ ہیلو کو آپ ایکسیکیوٹ کریں گے تو آپ کو اس پروگرام کی آؤٹ پٹ نظر آ جائے گی.
اچھا یاد رہے کہ یہ جو مائی تھریڈ فنکشن اس کو ہم ٹرمینیٹ کرا رہے ہیں ود دا ریٹرن کال. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا کہ دیر آر 3 ways ٹو ٹرمینیٹ اے تھریڈ. ایک تو یہ ہے کہ آپ تھریڈ میں ریٹرن کر دیں یا پی تھریڈ ایکسٹ کی کال یوز کر لیں, یا اگر مین تھریڈ ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے تو بھی آل تھریڈز دیٹ اٹ ہیز کریٹڈ دے آر آل گوئنگ ٹو ٹرمینیٹ. اچھا آپ کے ذہن میں شاید ایک سوال آ رہا ہوگا کہ واٹ اف وی یوز دا ایکسٹ سسٹم کال, جیسے کہ ہم نے پریویسلی یوز کی ہوئی ہے ٹو ٹرمینیٹ اے پروسیس. تو اگر تو آپ ایکسٹ سسٹم کال یوز کریں گے اینڈ ناٹ پی تھریڈ ایکسٹ, تو پھر پورے کا پورا پروسیس ٹرمینیٹ ہو جائے گا, ناٹ اونلی دس پرٹیکولر تھریڈ, کیونکہ ایکسٹ سسٹم کال کرنل کو ملتی ہے اور کرنل کو ان تھریڈس کا نہیں پتا کیونکہ یہ یوزر لیول تھریڈز ہیں, تو وہ سارے پروسیس کو ٹرمینیٹ کر دے گی. اچھا اب دوسری ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ریئل کوئکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس ایگزامپل میں ہم کریں گے کیا. اس ایگزامپل میں ہم مین فنکشن رن کریں گے اور اس میں ایک لوپ چلا دیں گے جس میں 5 تھریڈز ہم کریٹ کریں گے آف دا سیم فنکشن, یعنی ایک فنکشن کوڈ کو ہم 5 دفعہ ایکسیکیوٹ کر دیں گے اور وہ کنکرنٹلی رن کر رہے ہوں گے. سو ان دس کیس وی آر گوئنگ ٹو ہیو 6 تھریڈز رننگ ان دس پروسیس, مین تھریڈ اور 5 یہ ان کو چلڈرن تھریڈ آپ کہہ لیں. اور اس کے بعد یہ تھریڈ جو رن کر رہے ہوں گے یہ بیسیکلی وہی میسج ایک دے دیں گے سملر ٹو ہیلو ورلڈ, بٹ ان دس کیس اٹس گوئنگ ٹو بی سم تھنگ لائک کہ مائی تھریڈ دس از تھریڈ نمبر 1, دس از تھریڈ نمبر 2 اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا وہ جو ڈسپلے کریں گے کہ دس از تھریڈ نمبر 1, دس از 2 اینڈ سو آن, وہ ان کے تھریڈ آئی ڈیز نہیں ہوں گے, وہ سمپل نمبرز ڈسپلے کر رہے ہوں گے. تو آپ دیکھ لیتے ہیں اگلی 2 سلائیڈز میں کہ یہ کوڈ کس طرح کا ہوگا, اینڈ ویل اسپینڈ کپل آف منٹس ان ایکسپلیننگ دس کوڈ. اچھا آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے یہ پرنٹ ہیلو کا فنکشن جو ہے اس کے تھریڈز بنائیں گے ان دا مین فنکشن. تو یہ فنکشن کیا کرتا ہے, یہ ڈسپلے کر دیتا ہے ود پرسینٹیج ڈی. اگر آپ دیکھیں پرنٹ ایف کی اسٹیٹمنٹ, تو تھریڈ آئی ڈی اس کو پاس کیا جائے گا, وہ اس کو ڈسپلے کر دے گا آفٹر اینڈ دین اٹ وڈ ڈسپلے کولن فالوڈ بائی ہیلو ورلڈ. یعنی پہلا تھریڈ جو کریٹ ہوگا وہ ڈسپلے کرے گا 1 کولن ہیلو ورلڈ, دوسرا تھریڈ جو کریٹ ہوگا وہ ڈسپلے کرے گا 2 کولن ہیلو ورلڈ, تیسرا کرے گا 3 کولن ہیلو ورلڈ اینڈ سو آن. یہ 5 تھریڈ اس طرح کے ہم کریٹ کریں گے. اور اس کیس میں نوٹس کریں آپ کہ ہم نے ریٹرن نل سے تھریڈ کو ٹرمینیٹ نہیں کرا رہے, ہم پی تھریڈ ایکسٹ کے تھرو اس تھریڈ کو ٹرمینیٹ کرا رہے ہیں. اچھا اگلی سلائڈ میں آپ دیکھ لیں کہ مین کا فنکشن کس طرح ہے. اٹس گوئنگ ٹو بی اے سمپل لوپ جس میں ہم 5 تھریڈز کریٹ کریں گے آف دا سیم فنکشن. اچھا جب ایک پہلا تھریڈ ہم کریٹ کریں گے تو اس کو ہم یہ تھریڈز ارے جو ہے جس میں تھریڈ آئی ڈی اسٹور ہوں گے اس کی سلاٹ نمبر 0 کو ایڈریس پاس کر دیں گے. پھر ہم فنکشن کو کہیں گے کہ ڈیفالٹ ایٹریبیوٹس دے دو تھریڈ کو, فنکشن کا نام دے دیں گے کہ جو فنکشن ہم نے جس کا تھریڈ بنانا ہے, اور آخر میں انٹیجر 0 پاس کر دیں گے وچ از دا انڈیکس ویلو فار دا ارے. تو اس لیے جو پہلا تھریڈ کریٹ ہوگا وہ ڈسپلے کیا کرے گا 0 کولن ہیلو ورلڈ. اس طرح جب دوسرا تھریڈ دوسری دفعہ اس فنکشن کو کال کریں گے ان دا لوپ, تو پہلا آرگومنٹ اس کا ہوگا ایڈریس آف دا سیکنڈ سلاٹ ان دا ارے وچ از سلاٹ سب 1, تھریڈ سب 1, اس کا ایڈریس پاس کر دیں گے اور اس کو نمبر 1 پاس کر دیں گے. تو دوسرے تھریڈ کی آؤٹ پٹ کیا ہو جائے گی 1 کولن ہیلو ورلڈ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کوڈ ویل گو تھرو دا کوڈ اینڈ سی ہاؤ دس ورکس. اچھا اب دیکھیں کہ ہم نے تھریڈس ارے ہیں وچ وڈ ہیو 5 ایلیمنٹس. نم تھریڈس ہم نے پچھلی سلائڈ میں دیکھا تھا کہ اٹ واز ڈیفائنڈ ایز 5. لوپ میں ہم 5 دفعہ لوپ باڈی کو ایکسیکیوٹ کریں گے, اور پہلے دفعہ جب ایکسیکیوٹ کریں گے تو آؤٹ پٹ آپ دیکھیں گے کریٹنگ تھریڈ سب 0, کریٹنگ تھریڈ 0. اس کے بعد تھریڈ فنکشن ایکسیکیوٹ ہوگا, تو دوسری آؤٹ پٹ آپ دیکھیں گے وہ ہوگا 0 کولن ہیلو ورلڈ, کیونکہ یہ جو پی تھریڈ کریٹ ہم پہلی دفعہ کال کریں گے اس میں ہم تھریڈس سب ٹی اور ٹی 0 ہے, اس کا مطلب ایڈریس آف دا فرسٹ سلاٹ آف دا تھریڈس ارے پاس کریں گے. ہم بتا رہے ہیں ود دا سیکنڈ آرگومنٹ بینگ نل کہ ڈیفالٹ ایٹریبیوٹس اس تھریڈ کو دے دیں. فنکشن جو انووک ہوگا فار دا تھریڈ اٹ وڈ بی پرنٹ ہیلو, اور جو اس کو پیرامیٹر فنکشن کو جائے گا وہ ہوگا ٹی, اور ٹی کی ویلیو 0 ہے اس وقت. تو پہلا تھریڈ جو ڈسپلے کرے گا 0 کولن ہیلو ورلڈ. اگر یہ پی تھریڈ کریٹ فیل ہو جاتی ہے ایرر ہینڈلنگ کریں گے, ورنہ ویل گو بیک انکریمنٹ ٹی ٹو 1, پھر آؤٹ پٹ کریٹ کرنے کے کریٹنگ تھریڈ 1, پھر پی تھریڈ کریٹ سے دوسرا تھریڈ کریٹ کریں گے جو ڈسپلے کرے گا 1 کولن ہیلو ورلڈ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ.
جب یہ سارے تھریڈ کریٹ کر کے مین تھریڈ جو ہے 5 تھریڈ کریٹ کر کے فار لوپ سے باہر آ جائے گا, پھر وہ پی تھریڈ ایکسٹ کال کر دے گا. تو پی تھریڈ ایکسٹ کال جب کرے گا تو یہ مین تھریڈ ٹرمینیٹ ہو جائے گا. ہوپ فلی بائی دین آل دا تھریڈز ہیو آلریڈی ڈسپلیڈ their output, which is their number, which is 0 through 4 followed by hello world. تو اس طرح ہم نے کیا کہ مین جو فنکشن ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں, یہ کوڈ ایکسیکیوٹ ہوتا ہے جب تو مین تھریڈ رن کرتا ہے, یہ 5 اور تھریڈز کریٹ کر دیتا ہے اور یہ کنکرنٹلی رن کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو ان دس کیس وی ہیو کریٹڈ 6 تھریڈز ان دس پروسیس. تو اس کے بعد یہ ہم ڈسکشن ابھی ختم کر دیتے ہیں تھریڈز کی. جیسے میں نے آخری لیکچر میں کہا تھا کہ پرہیپس ویل کم بیک ٹو دا کانسیپٹ آف تھریڈز ان چیپٹر 7 جب ہم ڈسکشن شروع کریں گے کنکرنسی کی ایٹ دا پروسیس لیول, اور کنکرنسی کے ایشوز کیا ہیں, سنکرونائزیشن کیسے پروسیس کی جاتی ہے, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ تھریڈز کو ہم کیسے سنکرونائز کر سکتے ہیں ان پرٹیکولر ان دا پی تھریڈ بائی یوزنگ دا پی تھریڈز لائبریری. اچھا, یہ تو ڈسکشن ہوگی تھریڈز کی. اس کے بعد آج ہم ڈسکشن شروع کریں گے شارٹ ٹرم اسکیجولر کی, کہ اس کی ضرورت کیا ہے, کب یہ انووک ہوتا ہے, کیا کرائٹیریا ہم یوز کرتے ہیں ٹو ایویلویٹ ویریس شارٹ ٹرم اسکیجولنگ الگورتھمز, اور پھر اس کے بعد کچھ اسکیجولنگ الگورتھمز کی بات کریں گے. اچھا, اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں, اچھا جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ شارٹ ٹرم اسکیجولر کرتا کیا ہے. شارٹ ٹرم اسکیجولر جو پروسیسز ریڈی کیو میں ہوتے ہیں ان میں سے ڈسائڈ کرتا ہے کہ کس پروسیس کو سی پی یو اب ملنا چاہیے. مے بی جو پروسیس کرنٹلی رن کر رہا ہے اس کا نیکسٹ سی پی یو برس ختم ہو گیا ہے, اس نے کسی ایونٹ کے لیے ویٹ کرنا ہے, پرہیپس ٹو ویٹ فار سم آئی او. تو ان دا مین ٹائم دا سی پی یو ہیز ٹو بی گیون ٹو اندر پروسیس سو دیٹ وی ڈونٹ لیو دا سی پی یو سٹنگ آئیڈل. تو یہ ریڈی کیو میں جتنے پروسیسز ہوتے ہیں, اف یو ریکال, دے آر ریڈی ٹو یوز دا سی پی یو, بٹ ان میں سے کس کو سی پی یو دینا ہے یہ شارٹ ٹرم اسکیجولر کا کام ہے. تو شارٹ ٹرم اسکیجولر ڈسائڈ کرے گا کہ کس پروسیس کو سی پی یو دینا ہے, پھر وہ ڈسپیچر کو کال کرے گا, ڈسپیچر کانٹیکسٹ سوئچ کر دے گا اور نیا اسکیجول پروسیس رن کرنا شروع کر دے گا. اچھا, اس کی اب ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ یہ کس طرح کون سے ایونٹس ہیں جو کہ شارٹ ٹرم اسکیجولر کو انووک کرتے ہیں, کیا کرائٹیریا یوز کرنا ہے ہم نے, اینڈ سو آن. اس سے پہلے ہم ذرا اگلی سلائڈ میں دیکھ لیتے ہیں کہ ایک پروسیس کا لائف سائیکل کیا ہوتا ہے. سو لیٹس لک ایٹ دا نیکسٹ سلائڈ. اچھا, اس سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسے میں نے 2-3 لیکچر پہلے بتایا تھا جب پروسیسز کی ڈسکشن شروع کی تھی کہ دا لائف آف اے پروسیس ریئلی کنسسٹس آف 2 ٹائپس آف برسٹس. ایک کو ہم سی پی یو برسٹ کہتے ہیں, دس از دا ٹائم ڈیورنگ وچ دا پروسیس از ایکسیکیوٹنگ سی پی یو انسٹرکشنس. دوسری برسٹ کو ہم نے ایک کہہ دیا آئی او برسٹ, but essentially this is a lump sum of many states that a process can be in. ہو سکتا ہے پروسیس کسی ان پٹ کے لیے ویٹ کر رہا ہو, پروسیس رن کیا گیا ہے, اس نے یوزر کو پرومپٹ کیا کہ ان پٹ دو مجھے, اور یوزر کی بورڈ سے ان پٹ دے گا. مے بی دا پروسیس ہیز ایشوڈ اے ڈسک ریڈ ٹو ریڈ فرام اے فائل, اور جب تک وہ ریڈ کمپلیٹ نہیں کر لیتا ڈسک کنٹرولر تو یہ پروسیس کو ویٹ کرنا ہے. یا اس نے ایک پروسیس کریٹ کر دیا بائی یوزنگ دا فورک سسٹم کال ان یونکس لینکس سسٹمس, اور پھر پیرنٹ پروسیس کو ویٹ کرنا ہے فار دس چائلڈ پروسیس ٹو ٹرمینیٹ, اور اس نے کئی پروسیسز کریٹ کر دیا اور کسی ایک کے لیے ویٹ کرنا ہے یا ساروں کے لیے بار بار کرنا ہے. سو اینی وے دس از اندر اسٹیٹ دیٹ اے پروسیس کین بی ان وین اٹ از ناٹ یوزنگ دا سی پی یو. یا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پروسیس کو کوئی ریسورس چاہیے سسٹم سے اور وہ ریسورس ابھی اویلیبل نہیں ہے, تو پھر بھی یہ کسی ویٹ اسٹیٹ میں چلا جائے گا, ویٹنگ فار دیٹ ریسورس ٹو بی اویلیبل. یا ہو سکتا ہے پروسیس اپنے آپ کو سلیپ میں ڈال دے کہ اٹ از گوئنگ ٹو سلیپ فار سم ٹائم, ا فیو سیکنڈز پرہیپس. تو یہ ساری اسٹیٹس کو ہم نے لم سم کر کے کہہ دیا یہ آئی او برسٹ ہوگی. سو دا لائف آف اے پروسیس ریئلی کنسسٹ آف دا ٹائم وین اٹ از یوزنگ دا سی پی یو, اس کو ہم کہیں گے سی پی یو برسٹ, اینڈ آئی او برسٹ جس میں ساری وہ پاسبل اسٹیٹس ہو سکتی ہیں, then again the CPU burst, again the IO burst, and so on and so forth. آخر میں پروسیس کچھ سی پی یو یوز کرے گا اور ٹرمینیٹ ہو جائے گا. So this is the life of a process. So keep this in mind. اچھا, اگلی سلائڈ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان سی پی یو برسٹ کیا اور سی پی یو برسٹ کتنی بڑی ہوتی ہیں. تو اس سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں
تو ایک گراف ہم نے دکھایا ہے. ہارزونٹل ایکسس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیوریشن آف برسٹس کتنی ہے, اور ورٹیکل ایکسس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی فریکوینسی کتنی ہے, یعنی ہاؤ آفٹن ڈو دیز پرٹیکولر برسٹس اکر. اچھا, اگر آپ دیکھیں غور سے اس گراف کو تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب سی پی یو برسٹ اگر بہت چھوٹی ہے تو اس کی فریکوینسی بہت زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروگرامز نارملی اس طرح بہیو کرتے ہیں کہ ان کی سی پی یو برسٹ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں تو لیس دین 8 مائکرو سیکنڈ جو ہے وہ ملی سیکنڈ لیس دین 8 ملی سیکنڈ کی فریکوینسی کافی زیادہ ہے. یعنی موسٹ آف دا پروسیسز ول ہیو دیئر نیکسٹ سی پی یو برسٹ لیس دین 8 ملی سیکنڈس. I think less than 5 milliseconds if you look at the graph more closely. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زیادہ تر پروسیسز جو ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے سی پی یو یوز کرتے ہیں, اس کے بعد آئی او کر لیتے ہیں, پھر آ جاتے ہیں واپس, پھر سی پی یو تھوڑی دیر کے لیے یوز کرتے ہیں, so on so forth. Now obviously we can't make this general statement about all types of processes and all types of computer systems. یہ ڈپینڈ کرے گا کہ کس سی پی یو پہ آپ یہ کوڈ جنریٹ ہوا ہے, کس سی پی یو کے لیے. ہو سکتا ہے ایک سی پی یو کے لیے جو کوڈ جنریٹ ہو رہا ہے وہ زیادہ بڑا ہو فار دا سیم پروگرام, ایک اور سی پی یو پہ وہ کوڈ چھوٹا ہو سکتا ہے سی پی یو کا جو انسٹرکشن سائیکل ٹائم ہے وہ چھوٹا ہو, اس لیے اس کو کوڈ کو ایکسیکیوٹ کرنے میں کم وقت لگے گا اینڈ سو آن. بٹ ان جنرل ایک بلینکٹ اسٹیٹمنٹ ہم یہ دے سکتے ہیں کہ اگر تو سی پی یو باؤنڈ پروسیس ہوگا, ٹھیک ہے, تو اس کی سی پی یو برسٹ بہت بڑی ہوں گی, اور اگر ایک آئی او باؤنڈ پروسیس ہے تو اس کی آئی او جو سی پی یو برسٹ ہیں وہ چھوٹی ہوں گی. اچھا, اب کس طرح کے پروسیسز کی سی پی یو برسٹ چھوٹی ہوگی, یعنی وہ آئی او باؤنڈ پروسیسز ہوں گے. ایگزامپل جیسے ہم نے ڈسکس کی تھی پہلے بھی, سچ ایز پرہیپس اے ورڈ پروسیسر یا ایڈیٹر, ٹیکسٹ ایڈیٹر. اس میں تھوڑی دیر کے لیے پروسیس جو ہے وہ سی پی یو کو یوز کرتا ہے پرہیپس ٹو ڈسپلے کیریکٹر دیٹ یو پریس آن دا کی بورڈ, اس کو ڈسپلے کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, اس کو پروسیس کرنے کے لیے بفور اٹ آسکس another سروس روٹین ٹو ڈسپلے اٹ آن دا اسکرین. زیادہ وقت دیر فور یہ ایڈیٹر جو ہے یہ آئی او میں لگا دے گا. تو ایسے پروسیسز کی جو کہ آئی او باؤنڈ ہوں گے ان کی سی پی یو برسٹ بڑی چھوٹی چھوٹی ہوں گی, اور جو سی پی یو باؤنڈ پروسیسز ہوں گے جن میں لیٹس سے کہ کوئی سائنٹیفک کمپٹیشن ہو رہی ہے ان میں سی پی یو برسٹ بہت بڑی ہوگی. تو ڈائیگرام سے, ہسٹوگرام سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ زیادہ تر پروسیسز جو ہیں ان کی نیکسٹ سی پی یو برسٹ بڑی چھوٹی ہوتی ہے. اچھا, اب اس سے آگے چلتے ہیں. اگلی سلائیڈ میں اگر دیکھیں آپ تو یہ بات میں کر چکا ہوں کہ ہم پرائمریلی شارٹ ٹرم اسکیجولر کی بات کر رہے ہیں. وہ ریڈی کیو میں پروسیس جو ہوتے ہیں ان کو اسکیجول کرتا ہے, اور پھر ایک پروسیس کو جب اسکیجول کر دیتا ہے تو ڈسپیچر کو کہتا ہے کہ اس کا کانٹیکٹ سوئچ کر دو ود دا کرنٹ پروسیس. تو اگلی سلائیڈ میں جو بات ہم کر رہے ہیں یہ ہم نے پہلے بھی کی ہے کافی دفعہ, تو اس لیے I'll just go through this very quickly that جب شارٹ ٹرم اسکیجولر ڈسائڈ کر لیتا ہے کہ دس پرٹیکولر پروسیس فرام دا پروسیسز ان دا ریڈی کیو از گوئنگ ٹو بی اسکیجولڈ نیکسٹ, تو یہ ڈسپیچر وچ از اندر پیس آف کوڈ ان دا کرنل اس کو انووک کر دیتا ہے, اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ پروسیس جو ہے اس کو سی پی یو اب ملنا ہے. تو ڈسپیچر کرنٹ پروسیس کی اسٹیٹ کو سیو کر لیتا ہے تاکہ جب دوبارہ اس پروسیس کو سی پی یو ملے تو اس کی اسٹیٹ کو لوڈ کر دیا جائے سسٹم میں, اور وہ پروسیس جہاں رکا ہے ابھی وہیں سے اپنی ایکسیکیوشن شروع کر دے. ٹھیک ہے, تو کرنٹ پروسیس کی اسٹیٹ کو سیو کر دیتا ہے. یہ پروسیس جس کو اب سی پی یو ملنا ہے اس کی اسٹیٹ کو لوڈ کر دیتا ہے سسٹم میں, انکلوڈنگ دا سی پی یو اسٹیٹ کے سی پی یو رجسٹرز کی کیا ویلیوز ہوں گی, تاکہ یہ پروسیس اگر تو نیا پروسیس ہے تو یہ ایکسیکیوٹ کرنا شروع کر دے. اگر یہ اٹ از ون آف دا پروسیس وچ ہیز پریویسلی یوز دا سی پی یو, تو اس کو اب دوبارہ لوڈ کیا جا رہا ہے تاکہ اس کو دوبارہ ریسٹور اس کی اسٹیٹ کو کیا جا رہا ہے تاکہ جہاں پہ یہ رکا تھا پہلے وہاں سے اس کی ایکسیکیوشن شروع ہو جائے. تو یہ کام ڈسپیچر کا ہوگا. اچھا, اب اگلی سلائیڈ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک بات میں نے کی ہے ڈسپیچ لیٹنسی, یعنی ڈسپیچر کتنا وقت لیتا ہے کانٹیکسٹ سوئچ کرنے کے لیے, یعنی کرنٹ پروسیس سے سی پی یو لینے کے لیے, اس کی اسٹیٹ سیو کرنے میں, اور نیا پروسیس جو رن کرے گا اب اس کی اسٹیٹ ریسٹور کرنے کے لیے یا اس کی لوڈ کرنے کے لیے کتنا وقت اس کو لگے گا. تو اٹ از اگین ڈپینڈنٹ آن دا سی پی یو ان دا مشین. ٹھیک ہے,
کئی سی پی یوز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ رسک آرکیٹیکچر ان کا، کئیوں کو ہم کہتے ہیں ان کا سسک آرکیٹیکچر ہے. تو ان کی انسٹرکشن سیٹ میں کہ کس طرح کی انسٹرکشنز ہیں فار اے گیون ہائر لیول لینگویج کوڈ، کتنا ان کا مشین کوڈ جنریٹ ہوگا، اٹ ویریز ڈپینڈنگ اپون دا انڈر لائنگ آرکیٹیکچر آف دا سی پی یو. تو اس لیے جو کوڈ ہوگا کانٹیکسٹ سوئچ کرنے کے لیے وہ کتنا ایکسیکیوٹ ہوگا، کتنا اس کو کام کرنا پڑے گا، اٹ از ویری مچ ہارڈ ویئر ڈپینڈنٹ. تو دیر آر اسٹیٹسٹکس اویلیبل آف ریئل مشینز. اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو یو ول ریئلائز دیٹ فار اے ٹیپیکل سی پی یو اٹ از اے فیو مائکرو سیکنڈس. یعنی کانٹیکسٹ سوئچ میں اٹ ول ٹیک اے فیو مائکرو سیکنڈ، مے بی 10 to 20 مائکرو سیکنڈس. Of course, there are machines, older machines, which would take up to a few milliseconds also, but the typical number would be a few microseconds. اچھا، یہ تو بات ہوگی اسکیجولر اور ڈسپیچر کی. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ شارٹ ٹرم اسکیجولر انووک کب ہوگا. تو اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے 4 ایونٹس لسٹ کیے ہیں وچ وڈ کاز انووکیشن آف دا سی پی یو اسکیجولر. ایک تو یہ ہے کہ دا سی پی یو سوئچز فرام رننگ ٹو ویٹنگ اسٹیٹ. دوسرا ہے کہ پروسیس سوئچز فرام رننگ ٹو ریڈی اسٹیٹ. تیسرا ہے سوئچز فرام اے ویٹنگ اسٹیٹ ٹو ریڈی اسٹیٹ. اور چوتھا ہے کہ پروسیس ٹرمینیٹ کر جاتا ہے. اچھا، اب اگر آپ دیکھیں ان 4 ریزنس کو تو پہلی ہم ایک میں کہہ رہے ہیں کہ دا پروسیس وچ از کرنٹلی یوزنگ دا سی پی یو اٹ از ڈن یوزنگ دا سی پی یو اینڈ اٹ گوز ان ٹو اے ویٹنگ اسٹیٹ. ٹھیک ہے، یہ ایک ریزن ہے. کیوں یہ ریزن ہے کہ کرنٹ پروسیس نے اب سی پی یو یوز نہیں کرنا. It has to go to a waiting state, so we don't want to have the CPU sit idle. جب بھی یہ ایونٹ ہوگا تو ڈسپیچ سی پی یو اسکیجولر انووک ہو جائے گا. پھر یہ ہے کہ اگر ایک پروسیس نے ٹرمینیٹ کرنا ہے تو پھر بھی سی پی یو یوز اس کا ختم ہو جائے گا. اس لیے اب سی پی یو کسی اور پروسیس کو دینا ہے. تو کس پروسیس کو دیا جائے؟ اگین دا اسکیجولر از گوئنگ ٹو بی انووکڈ. اچھا، ان 2 صورت میں کہ اگر ایک کرنٹ پروسیس جو ہے یہ ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے یا اس کی کرنٹ سی پی یو برسٹ ختم ہو جاتی ہے اور اس کو آئیو کرنا ہے یا کسی ایونٹ کے لیے ویٹ کرنا ہے، ان 2 صورت میں ہم کہہ یہ رہے ہیں بیسیکلی کہ اگر ایک پروسیس اب سی پی یو یوز کر رہا ہے تو اس سے ہم سی پی یو لیں گے نہیں انٹل اٹ فنشز اٹس نیکسٹ سی پی یو برسٹ. تو اس قسم کے اسکیجولر اور پھر اس کے بعد ہم اسکیجولر کو انووک کریں گے. ایسا اسکیجولر جو ایک دفعہ سی پی یو اسائن کر دیتا ہے ایک پروسیس کو اور وہ پروسیس اپنا نیکسٹ سی پی یو برسٹ کمپلیٹلی جب تک نہیں ختم کر لیتا اسے سی پی یو واپس نہیں لیا جاتا. اس اسکیجولر کو ہم کہتے ہیں نان پری ایمپٹیو اسکیجولر. یعنی پروسیس کو پری ایمپٹ نہیں ہم کرتے، اس سے سی پی یو ہم لے نہیں لیتے ان دا مڈل آف اٹس سی پی یو برسٹ. اچھا، دوسرے باقی جتنے بھی قسم کے اسکیجولر ہوں گے ان کو ہم کہیں گے پری ایمپٹیو اسکیجولرس. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں اگلی سلائیڈ میں جو بات میں نے ابھی کی کہ لیٹ می گو بیک ٹو دا پریویس سلائیڈ فرسٹ، کہ اس میں 4 ایونٹس جو ان کو دیکھ لیتے ہیں. پہلا ایونٹ ہے کہ رننگ اسٹیٹ سے ویٹنگ میں گیا، یعنی اس نے اپنا سی پی یو یوسیج سی پی یو برسٹ ختم کر لیا پھر ویٹنگ اسٹیٹ میں چلا گیا. اور چوتھے میں ہے کہ اٹ ٹرمینیٹس. سو ان دونوں صورت میں جو اسکیجولر ہے اس کو ہم کہیں گے کہ دس از اے نان پری ایمپٹیو اسکیجولر. اب ہم اگلی سلائیڈ میں چلے جاتے ہیں. دس از واٹ آئی ہیو سیڈ کہ جب ٹرمینیٹ پروسیس ہو جائے گا یا اپنا نیکسٹ سی پی یو برسٹ ختم کر لے گا تو پھر اگر اسکیجولر کو انووک کیا جاتا ہے. آل ٹائپس آف اسکیجولر وچ ڈو دس دے آر کیٹیگرائزڈ ایز نان پری ایمپٹیو اسکیجولرس. All other kinds of schedulers are going to be called preemptive schedulers. Now, it is possible that we take the CPU away from a process in the middle of its CPU burst. یعنی ابھی یہ CPU burst اس کی ختم نہیں ہوئی اور سسٹم نے scheduler invoke کر دیا اور CPU اس پروسیس سے لے لیا گیا. اچھا، اس کی کیا ریزنس ہو سکتی ہیں؟ There are many reasons. I'll just give you one. کہ اگر ایسا کوئی سسٹم ہے جس میں پروسیسز کو پرائرٹیز اسائن کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ان اے سسٹم ان اے یونیورسٹی سیٹ اپ ہو سکتا ہے جی کہ اسٹوڈنٹس کے جتنے پروسیسز ہوں گے ان کی ہائیسٹ پرائرٹی ہوگی، اور اس کے بعد ہوگا کہ فیکلٹی پروسیسز جب رن کر رہے ہیں آن دس پرٹیکولر مشین تو ان کی پرائرٹیز اسٹوڈنٹس کے پروسیسز کی پرائرٹی سے کم ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ جو اسٹاف ہے ان کے جتنے پروسیسز ہیں ان کی پرائرٹی تیسرے لیول پہ ہوگی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا، جب لیٹس سے کہ ان سسٹم کرنٹلی دیر آر آئدر اسٹاف پروسیسز رننگ اور faculty process is running,
اور ایک اسٹوڈنٹ آ جاتا ہے, اپنا پروگرام وہ کمپلیٹ کر رہا ہے, اس نے کمپائل کیا اپنا پروگرام, پروسیس اپنا رن کرتا ہے پروگرام, تو ایک ہائر پرائرٹی پروسیس آ گیا ہے. تو اگر کرنٹلی سی پی یو ایک فیکلٹی کا پروسیس یوز کر رہا تھا, تو اف دس سسٹم از یوزنگ اے پریمپٹیو اسکیجولر, تو بیکاز اے اسٹوڈنٹ پروسیس ہیز کم ان ٹو دا سسٹم جس کی پرائرٹی زیادہ ہے, تو سی پی یو کرنٹ پروسیس سے لے لیا جائے گا, ہینس دا نیم پری ایمپٹیو اسکیجولر, اور یہ لے لیا جائے گا اور پھر اسٹوڈنٹ پروسیس کو اسائن کر دیا جائے گا. اس کی ڈسکشن ہم ڈیٹیل میں کریں گے بھی تھوڑی دیر میں یا ان دا نیکسٹ لیکچر. اچھا, اگلی سلائڈ میں آپ دیکھ لیں کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اسکیجولنگ کرائٹیریا کیا یوز کرتے ہیں ٹپکلی ٹو ایویلویٹ اسکیجولنگ ایلگردمس پرفارمنسز. اچھا, پہلی دیکھ لیں آپ, کرائٹیرین ہے کہ سی پی یو یوٹیلائزیشن. ہم چاہتے ہیں کہ اسکیجولر اس لیے یوز کریں کہ سی پی یو کی یوٹیلائزیشن کو میکسیمائز کر دیں. دوسرا کرائٹیرین ہے تھرو پٹ. تھرو پٹ کا مطلب ہے کہ نمبر آف جابس کمپلیٹڈ ان یونٹ ٹائم, یعنی فار ایگزامپل 1 منٹ میں کتنے پروسیسز کے نیکسٹ سی پی یو برسٹ ہم نے ختم کر دی ہے. سو دس از گوئنگ ٹو بی کالڈ تھرو پٹ. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کتنے پروسیسز کو ہم نے ٹرمینیٹ کیا. اگر تو ہم سسٹم کی تھرو پٹ دیکھیں تو اس میں ہوگا کہ ایک یونٹ ٹائم میں کتنے پروسیسز ختم کر لیتے ہیں اپنا کام. اگر اسکیجولنگ ایلگردم شارٹ ٹرم اسکیجولر کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ ایک یونٹ ٹائم میں کتنے پروسیسز نے اپنا نیکسٹ سی پی یو برسٹ ختم کر لیا. پھر ہم تیسرا کرائٹیرین ہے ٹرن اراؤنڈ ٹائم. ٹرن اراؤنڈ ٹائم کیا ہوتا ہے کہ پروسیس سسٹم میں آیا ایٹ ٹی از اکول ٹو 0 سے, اور ٹی از اکول ٹو کے پہ وہ ختم ہو گیا. تو دا ٹائم اٹ ٹیکس ٹو فنش از کالڈ پروسیس ٹرن اراؤنڈ ٹائم. یعنی کسی وقت پہ آیا پھر کسی وقت پہ ختم ہو گیا, دونوں ٹائم کا ڈفرینشیل جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہوگا. اینڈ اٹ از ناٹ نیسسریلی گوئنگ ٹو بی اکول ٹو دا نیکسٹ سی پی یو برسٹ آف دا پروسیس. اچھا, اگلی سلائڈ میں ہم دیکھتے ہیں, ویل کنٹینیو ود دس. 2 اور چیزوں کی ہم بات کر رہے ہیں, ویٹنگ ٹائم اور رسپانس ٹائم. اچھا, ویٹنگ ٹائم جو ہوگا ایک پروسیس کا, ہم اگین وی آر ان دا کانٹیکسٹ آف دا شارٹ ٹرم اسکیجولر. یہ ہوگا کہ ایک پروسیس ریڈی کیو میں آئے اور کتنی دیر تک اس کو ویٹ کرنا پڑتا ہے ریڈی کیو میں. یعنی اٹ از ریڈی ٹو یوز دا سی پی یو, بٹ بیکاز آف دا اسکیجولنگ دا سسٹم اٹ مے بی یوزنگ اے پرائرٹی بیسڈ اسکیجولنگ, یا کتنے پروسیسز ہیں سسٹم میں, اس کو کچھ دیر کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا, پاسبلی ویٹ کرنا پڑے گا ان دا ریڈی کیو. تو کتنی دیر ایک پروسیس ریڈی کیو میں ویٹ کرتا ہے بفور اٹ فنشز اٹس نیکسٹ سی پی یو برسٹ, یہ تو سی پی یو برسٹ کے کانٹیکٹ سے ہو جائے گا ویٹنگ ٹائم. یا اگر اوور آل ہم دیکھیں کہ ڈیورنگ دا لائف آف اے پروسیس کہ ایک پروسیس کو ریڈی کیو میں کتنی دیر ویٹ کرنا پڑتا ہے, تو ہم پروسیس کا ویٹ ٹائم اس کو کہیں گے. اینڈ دس سلوز ڈاؤن دا کمپلیشن آف دا پروسیس اور کمپلیشن آف اٹس نیکسٹ سی پی یو برسٹ. اینڈ دس از ناٹ necessarily, I mean, this is not good. It is a bad thing to happen to a process. ٹھیک ہے, اس کو ہم جو اسکیجولنگ ایلگردم یوز کریں گے ان کا ایک کرائٹیریا جو کرائٹیرین مین ہوگا وہ ہوگا کہ ویٹنگ ٹائم کو کم سے کم کر دینا. نو آف کورس دس وڈ ڈیپینڈ کہ کس طرح کا سسٹم ہے. ہو سکتا ہے کئی سسٹمز میں وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان مینیمائزنگ دا ویٹ ٹائم, لیکن ہم کہیں گے کہ ایک پرٹیکولر آرڈر میں پروسیسز ایکسیکیوٹ ہو جائیں. تو ہم دیکھیں گے جب کہ یہ کب یوز کیا جاتا ہے مینیمائزنگ دا ویٹنگ ٹائم کرائٹیرین. اچھا, آخری جو ہے کرائٹیرین جو کہ یوز کرتے ہیں ٹو ایویلویٹ ایلگردمس وہ ہے رسپانس ٹائم. کہ کسی ایلگردم کو یوز جب کریں گے تو کتنا رسپانس ٹائم ہوگا ایک پروسیس کے لیے. یعنی ایک پروسیس کو یوزر نے رن کر دیا اور کتنا اس کو یوزر کو انتظار کرنا پڑے گا بفور دا یوزر از ایبل ٹو سی دا فرسٹ آؤٹ پٹ جنریٹڈ بائی دا پروسیس. دس از ناٹ کہ ساری کی ساری آؤٹ پٹ کتنی دیر میں کمپلیٹ ہوگی, بٹ پہلی آؤٹ پٹ یوزر کو کب مل جائے گی. یعنی سسٹم نے یوزر کے پروسیس کو کتنی دیر میں رسپونڈ کیا. ٹھیک ہے, اس کو ہم کہیں گے رسپانس ٹائم آف دا پروسیس. کہ پروسیس کو آپ نے ٹی از اکول ٹو 0 پہ سسٹم میں انٹر کر دیا, آپ نے اپنی جاب سبمٹ کر دی, پروسیس کو ایکسیکیوٹ کرنا شروع کر دیا. اس کو اگر ٹی از اکول ٹو کے پہ جا کے یا 2 مائکرو سیکنڈ 2 ٹائم یونٹ کے بعد یوزر کو اپنی پروسیس کی آؤٹ پٹ نظر آتی ہے, تو ہم کہیں گے کہ رسپانس ٹائم اس کا 2 یونٹ آف ٹائمز ہے. اچھا, یہ کس کیس میں زیادہ امپورٹنٹ ہوگی, کس طرح کے سسٹم میں زیادہ امپورٹنٹ ہوگی,
رسپانس ٹائم سرٹنلی اگر آپ کا بیچ سسٹم ہے تو اس میں رسپانس ٹائم کا اتنا ایشو نہیں ہوگا, کیونکہ وہ تو یوزر انٹریکٹ نہیں کر سکتا اپنے پروسیسز سے. تو یہ زیادہ ایشو جو ہوگا دو طرح کے سسٹمز میں ہوگا, ایک ہے ٹائم شیئرنگ سسٹم اور دوسرا ہے ریئل ٹائم سسٹم. ریئل ٹائم سسٹم میں تو رسپانس ٹائم جو ہے وہ تو بڑا اسٹرکٹ اس کے ٹائم ڈیوریشن ہوگی کہ اتنی دیر تک سسٹم نے رسپونڈ کرنے. ادروائز اف دا سسٹم ڈز ناٹ رسپونڈ ٹو اے ریکویسٹ دین دا آؤٹ پٹ از گوئنگ ٹو بی یوز لیس. ٹھیک ہے, اینڈ دا ڈیزاسٹر وچ واز ٹو ہیپن از گوئنگ ٹو ہیپن. اچھا, وہ تو بڑے اسٹرکٹ ٹائم لمٹ ہوگی اس پہ. لیکن اگر ٹائم شیئرنگ سسٹم دیکھیں جس میں ملٹیپل یوزرز یوز کر رہے ہیں مشین کو, تو رسپانس ٹائم اگر کم ہوگا تو سارے یوزرز جو ہے نا وہ خوش ہوں گے, یعنی وہ دے فیل گڈ اباؤٹ دا سسٹم, کہ جس سسٹم اینڈ فیل ایز اف دے اون دا سسٹم. ٹھیک ہے, تو اس لیے رسپانس ٹائم جو کرائٹیرین ہے یہ پرائمریلی ٹائم شیئرنگ سسٹم اور ریئل ٹائم سسٹم کے اسکیجولرز کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو سے بیچ سسٹمس. ٹھیک ہے. اچھا, اب اگلی سلائڈ میں ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ ہم یہی بات جو میں بھی شروع کی تھی کہ آپٹیمائزیشن جب ہم نے کرنی ہے, کسی آپٹیمائزیشن کا کرائٹیریا کیا ہے, وہ ہے کہ ہم میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں سی پی یو یوٹیلائزیشن, میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں تھرو پٹ آف دا سسٹم, منیمائز کرنا چاہتے ہیں ٹرن اراؤنڈ ٹائم فار ایوری پروسیس, منیمائز کرنا چاہتے ہیں ویٹنگ ٹائم فار ایوری پروسیس, اور منیمائز کرنا چاہتے ہیں رسپانس ٹائم فار ایوری پروسیس. لیکن یہ اگین جیسے میں نے بھی کہا کہ اٹ از ناٹ ٹرو فار آل کائنڈز آف سسٹمس. رسپانس ٹائم اور ویٹنگ ٹائم کو کم کرنا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا فار ٹائم شیئرنگ اینڈ ریئل ٹائم سسٹمز ایز کمپیئر ٹو ادر سسٹمز سچ ایز دا بیچ سسٹمز. بٹ سی پی یو یوٹیلائزیشن تو ہم چاہیں گے کہ ہر سسٹم میں سی پی یو یوٹیلائزیشن بہت ہائی ہو. اچھا, یہ تو ہو گیا ہمارا آپٹیمائزیشن کرائٹیریا. اب ہم ڈسکشن شروع کرتے ہیں پرٹیکولر اسکیجولنگ الگورتھمس کی. سب سے پہلے ہم دیکھ لیں گے فرسٹ کم فرسٹ سرو اسکیجولنگ الگورتھم. اس کے بعد ہم دیکھیں گے شارٹیسٹ جاب فرسٹ. اچھا, فرسٹ کم فرسٹ سرو کو میں تھوڑا سا بریفلی بتا دوں یہ کرے گا کیا. فرسٹ کم فرسٹ سرو میں ریڈی کیو میں جتنے پروسیسز آئیں گے, جو سب سے پہلے پروسیس آئے گا اس کو سب سے پہلے سی پی یو دے دیا جائے گا. جب وہ اپنا نیکسٹ سی پی یو برسٹ ختم کر لے گا اور آئیو کسی ایونٹ کے لیے ویٹ کرنا شروع کرے گا, اس وقت یہ اسکیجولر جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ریڈی کیو میں جتنے پروسیسز ہیں ان میں سے جو پہلے پروسیس کے بعد آیا تھا ان ٹائم, اس پروسیس کو سی پی یو دے دیا جائے گا. وہ اپنا سی پی یو برسٹ کمپلیٹلی ختم کرے گا, پھر کسی ویٹ میں چلا جائے گا. اس وقت اگلا پروسیس جو اس پروسیس کے بعد سسٹم میں آیا تھا اس کو سی پی یو دے دیا جائے گا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یعنی آرڈر جو ہوگا کہ پروسیسز کو کب سی پی یو ملے گا, اٹ وڈ ڈپینڈ آن دا ٹائم اسٹیمپ ایٹ وچ دے ارائیو ان ٹو دا سسٹم. سب سے پہلے جو پروسیس آئے گا اس کو سب سے پہلے سی پی یو دے دیا جائے گا, پھر اس کے بعد جو پروسیس ریڈی کیو میں آئے گا اس کو دے دیا جائے گا, اس کے بعد جو ریڈی کیو میں آتا ہے پھر اس کو دے دیا جائے گا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور یہ اسکیجولر جو ہے یہ نان پریمپٹیو ہے, یعنی جب تک ایک پروسیس جس کو سی پی یو دے دیا گیا ہے وہ اپنی نیکسٹ سی پی یو بس ختم نہیں کر لیتا, سی پی یو سے لیا نہیں جاتا. سو دس از دا بیسک آئیڈیا بہائنڈ فرسٹ کم فرسٹ سرو. اوکے, لیٹس لک ایٹ دا سلائیڈ اینڈ ایکسپلین اٹ تھرو این ایگزامپل. اب کریں گے ہم یہ کہ ایک سسٹم اسٹیٹ کو اسیوم کر لیں گے. سسٹم اسٹیٹ سے میرا مطلب یہ ہے کہ کتنے پروسیسز سسٹم میں ہیں, ان کی نیکسٹ سی پی یو برسٹ کتنی ہیں, اور کس آرڈر میں وہ ریڈی کیو میں آئے. تو آپ کو سلائڈ میں نظر آ رہا ہوگا کہ ہم سسٹم اسٹیٹ جو دکھائی گئی ہے 3 پروسیسز ہیں, P1, P2 اینڈ P3. ان کی نیکسٹ سی پی یو برسٹ ہیں کہ P1 کی نیکسٹ سی پی یو برسٹ 24 ٹائم یونٹ ہے, P2 کی 3 ٹائم یونٹ ہے, اور P3 کی بھی 3 ٹائم یونٹس ہے. اور اسمپشن ہماری اس ایگزامپل میں یہ ہے کہ پروسیسز اس آرڈر میں ریڈی کیو میں آئے. P1 سب سے پہلے آیا, پھر P2 آیا, پھر P3 آیا. اب اگلی سلائڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ان کی ایکسیکیوشن ہو رہی ہوگی. اب ان کی ایکسیکیوشنز بھی اسی آرڈر میں ہوگی کہ P1 کو پہلے سی پی یو دیا جائے گا, پھر P2 کو, پھر P3 کو. یہ شو کرنے کے لیے ہم ایک چارٹ یوز کرتے ہیں جس کو ہم گینٹ چارٹ کہتے ہیں. تو گینٹ چارٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹائم اسکیل پہ ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ کتنی دیر ایک پروسیس نے سی پی یو یوز کیا ہے, کب سی پی یو دوسرے پروسیس کو دیا گیا, کب اس نے اس کو تیسرے پروسیس کو دیا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ.
تو اس ایگزامپل کے گینٹ چارٹ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایٹ ٹی اکول ٹو 0 جو نیچے ٹائم نمبرز نظر آ رہے ہیں آپ کو 0, 24, 27 اور 30 دیز آر ٹائم یونٹس. یعنی ایٹ ٹی اکول ٹو 0 اسکیجولر جب انووک کیا گیا P1 کو سی پی یو دے دیا جائے گا کیونکہ یہ پروسیس سب سے پہلے ریڈی کیو میں آیا. اس کی نیکسٹ سی پی یو برسٹ 24 یونٹس آف ٹائم ہے, اتنی دیر کے لیے سی پی یو یوز کرے گا. پھر اس کی سی پی یو برسٹ ختم ہو گئی, مے بی اس نے کوئی آئی او کرنی ہے یا کسی ایونٹ کے لیے ویٹ کرنا ہے, سی پی یو اس سے لے لیا جائے گا اور جو دوسرا پروسیس سسٹم میں آیا تھا وچ از P2 اس کو دے دیا جائے گا سی پی یو. وہ 3 ٹائم یونٹ کے لیے یوز کرے گا, پھر اس سے اس کا سی پی یو برس ختم ہو جائے گا. سو ایٹ ٹی از اکول ٹو 27 P2 کا سی پی یو برس ختم ہو گیا, پھر P3 کو سی پی یو دے دیا جائے گا, پھر P3 جو ہے 3 ٹائم یونٹ کے لیے یوز کرے گا سی پی یو کو, اور ایٹ ٹی اکول ٹو 30 P3 بھی اپنا سی پی یو برس ختم کر دے گا. تو یہ گینٹ چارٹ میں آپ کو سارا نظر آ رہا ہے. اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ دیکھیں گے کہ ویٹ ٹائمز کتنے ہیں یہ تینوں پروسیسز کے, اور پھر ہم ایوریج ویٹ ٹائم نکال لیں گے. اچھا, ویٹ ٹائم ایک پروسیس کا ہم کیسے نکال لیں گے؟ ویٹ ٹائم نکالنے کا فار نان پریمپٹیو اسکیجولرز سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ ایک پروسیس کس وقت سسٹم میں آیا اور کب اس کو سی پی یو ملا. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک دفعہ سی پی یو جب مل جائے گا ایک پروسیس کو تو وہ اپنا سی پی یو برس کمپلیٹلی ختم کرے گا پہلے, پھر دوسرے پروسیس کو دیا جائے گا. سو اس کیس میں ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ سارے پروسیسز جو ہے ریڈی کیو میں ٹی اکول ٹو 0 آئے. تو سارے اگر ٹی اکول ٹو 0 پہ آئے, لیکن آئے وہ اس آرڈر میں کہ P1 پہلے آیا, پھر P2 آیا, پھر P3 آیا, تو P1 کو جب T0 پہ سی پی یو دے دیا جائے گا تو کتنی دیر اس کو سسٹم میں ویٹ کرنا پڑا, ریڈی کیو میں کتنی دیر ویٹ کرنا پڑا فار 0 ٹائم یونٹس, کیونکہ 0 پہ یہ ریڈی کیو میں آیا اور 0 پہ اس کو سی پی یو مل گیا, تو اس کا ویٹنگ ٹائم کتنا ہوگا 0. اچھا, P2 بھی 0 ٹائم پہ آیا سسٹم میں, اٹ جسٹ سو ہیپنس کہ ریڈی کیو میں اس کا نمبر 2 تھا. اٹ واز دا سیکنڈ پروسیس ٹو گیٹ ان ٹو دا ریڈی کیو. اس کو سی پی یو کب ملا؟ گینٹ چارٹ میں آپ نے دیکھا کہ اس کو سی پی یو ملا 27 یونٹس آف ٹائم پہ. سسٹم میں یہ آیا ایٹ ٹی اکول ٹو 0, سی پی یو اس کو ملا ٹی اکول ٹو 24 آئی ایم سوری, تو کتنا ویٹ ٹائم اس کا ہو گیا 24 مائنس 0 وچ از 24 یونٹس آف ٹائم. تو P1 کا تو ویٹ ٹائم 0 تھا, P2 کا ویٹ ٹائم کتنا ہو گیا 24 یونٹس آف ٹائم. اب 27 ٹائم یونٹس پہ P2 بھی ختم ہو گیا اور پھر سی پی یو دے دیا گیا P3 کو. تو P3 نے اس کو سی پی یو ملا ٹی اکول ٹو 27, سسٹم میں ریڈی کیو میں وہ کب آیا تھا ایٹ ٹی اکول ٹو 0, تو اس کا ویٹ ٹائم ہو جائے گا 27 مائنس 0 وچ از 27. تو P1 کا ویٹ ٹائم 0 ٹائم یونٹس, P2 کا 24 ٹائم یونٹس اور P3 کا 27 ٹائم یونٹس. ایوریج ویٹ ٹائم ہر پروسیس کا کتنا ہو جائے گا 0 + 24 + 27 ڈیوائڈیڈ بائی 3. تو سلائڈ میں اگر آپ دیکھ لیں تو وہ نمبر آ رہا ہے 17 ٹائم یونٹس. So for this particular system state, average wait time for a process for the given system state using first come first serve short term scheduler was 17 time units آئے گا. اچھا, سلائڈ میں نے دکھایا نہیں کہ جی ٹرن اراؤنڈ ٹائم کتنا ہوگا ایک پروسیس کا, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا ہوگا P1 کا ٹرن اراؤنڈ ٹائم. سسٹم میں وہ آیا T0 پہ, کب یہ ختم ہو گیا, اس نے نیکسٹ سی پی یو برس کب ختم کر لی ٹی اکول ٹو 24, تو کتنا ہو گیا اس کا ٹرن اراؤنڈ ٹائم 24 مائنس 0. P2 کا اگر ٹرن اراؤنڈ ٹائم آپ نے نکالنا ہو تو وہ کتنا ہوگا, P2 جو ہے 27 پہ ختم ہوا, سسٹم میں کب آیا تھا ٹی اکول ٹو 0, تو اس کا ٹرن اراؤنڈ ٹائم کیا ہو جائے گا 27. اسی طرح P3 30 پہ ختم ہوا, سسٹم میں ٹی اکول ٹو 0 آیا, اس کا ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہو گیا 30 ٹائم یونٹس. اس طرح آپ ایوریج نکال سکتے ہیں کہ ایوریج پروسیس کی ٹرن اراؤنڈ ٹائم کتنا ہوگا. ٹھیک ہے, اس طرح آپ تھرو پٹ نکال سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ 30 ٹائم یونٹس میں 3 پروسیسز نے نیکسٹ سی پی یو برس ختم کر لیا, ان کا تھرو پٹ سسٹم کا کتنا ہو گیا ان ٹرمز آف ہاؤ مینی پروسیسز فنش دیئر نیکسٹ سی پی یو برس ان یونٹ ٹائم. وہ آپ اس سارے نمبرز کو ایڈ کر کے 30 سے 30 کو ڈیوائڈ کر دیں 3 پہ, تو آپ کو آ جائے گا 10
یونٹس آف ٹائم. ٹھیک ہے, پر پروسیس. تو اس کو نکال لیں گے آپ کہ ایک یونٹ میں کتنے پروسیسز ایکسیکیوٹ ہوں گے. اچھا, یہ تو ہم نے دیکھ لیا فرسٹ کم فرسٹ سرو. اچھا, فرسٹ کم فرسٹ سرو کی ڈسکشن ختم کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں دو چیزیں کر لوں. ایک تو یہ کہ ایک اور ایگزامپل دکھا کے آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پرفارمنس ہوگی فرسٹ کم فرسٹ سرو کی, اٹ کریٹیکلی ڈیپینڈز آن دا آرڈر ان وچ پروسیسز ارائیو ان ٹو دا ریڈی کیو اور ان کی نیکسٹ سی پی یو برسٹ کتنی ہے. دوسرا ایک اس کی جو میجر ڈرا بیک ہے فرسٹ کم فرسٹ سرو کی, اس کی بات کر لوں گا. دین ویل کلوز دا لیکچر فار ٹوڈے اینڈ ڈسکس دا ریمیننگ اسکیجولرز ان دا نیکسٹ لیکچر اینڈ مے بی نیکسٹ 2 lectures سو. اچھا, اگلی سلائڈ میں آپ دیکھیں کہ ایگزامپل یہی ہے کہ P1 کی نیکسٹ سی پی یو برسٹ 24 یونٹس ہے, P2 اور P3 کی 3 ٹائم یونٹس ہے, لیکن ان کا ارائیول ٹائم ان ٹو دا ریڈی کیو از P2 comes first followed by P3 followed by P1. ٹھیک ہے. اب اگر یہ ارائیول ٹائم ان کا ہوگا ریڈی کیو میں, تو ان کی ایکسیکیوشن کیسے ہوگی, کب ان کو سی پی یو ملے گا, ان واٹ آرڈر, کہ P2 کو پہلے ملے گا, پھر P3 کو, پھر P1 کو. تو گینٹ چارٹ اگر آپ سلائڈ میں دیکھیں تو یہی شو کر رہا ہے کہ P2 کو T=0 پہ سی پی یو مل گیا, اس نے 3 یونٹ کے لیے سی پی یو یوز کیا. ایٹ T=3 سی پی یو واز گیون ٹو P3, اس نے 3 یونٹ کے لیے یوز کیا. ایٹ T=6 P3 بھی ختم ہو گیا, پھر P1 کو ملا, تو P1 T=30 پہ اس نے بھی اپنا نیکسٹ سی پی یو برسٹ ختم کر لیا. اب اگر ویٹنگ ٹائمز نکالے جائیں P2 P1 P2 P3 کے, تو P1 کا ویٹنگ ٹائم کتنا ہوگا. اٹ ارائیوڈ ان ٹو دا سسٹم ایٹ T=0, T6 پہ جا کے اس کو سی پی یو ملا, تو اس کا ویٹنگ ٹائم 6 ٹائم یونٹس ہو گیا. P2 جو سسٹم میں آیا T=0, اس کو کب سی پی یو ملا, ایٹ T=0, تو اس کا ویٹنگ ٹائم 0 ہو گیا. P3 بھی سسٹم میں آیا T=0, اس کو سی پی یو ملا ایٹ T=3, جب P2 نے ختم کر لیا اپنا نیکسٹ سی پی یو برسٹ. تو P3 کا ویٹنگ ٹائم ہو گیا 3 ٹائم یونٹس. تو ایوریج ویٹنگ ٹائم کتنا ہو گیا, P1 کا 6 ہے, P2 کا 0 ہے, P3 کا 3 ہے. 6 + 3 = 9 ڈیوائڈیڈ بائی 3, 3 ٹائم یونٹس. تو آپ دیکھیں پچھلی ایگزامپل میں جب آرڈر تھا P1 P2 P3, تو ایوریج ویٹ ٹائم 17 ٹائم یونٹس تھا. اس کیس میں ایوریج ویٹ ٹائم 3 ٹائم یونٹس ہو گیا. سو دا پرفارمنس آف فرسٹ کم فرسٹ سرو depends critically on the order in which processes arrive into the ready queue and their next CPU bursts. یہ تو ہو گیا کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو کیا, اور ہم نے 2 ایگزامپلس دیکھ لیں کہ کس طرح یہ آپریٹ کرتا ہے. ایک جو میجر پرابلم ہے فرسٹ کم فرسٹ سرو میں, اس کو ہم کہتے ہیں کانوائے ایفیکٹ. کانوائے ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کی ایگزامپل اس طرح لی جا سکتی ہے کہ لیٹس سے کہ ریڈی کیو میں جتنے بھی پروسیسز ہیں, ان میں جو سب سے آگے پروسیس ہے, دا پروسیس ایٹ دا ہیڈ آف دا ریڈی کیو, سپوز اٹ از اے سی پی یو باؤنڈ پروسیس, اور باقی سارے پروسیسز آئی او باؤنڈ پروسیسز ہیں. تو وہ سارے ویٹ کر رہے ہیں ریڈی کیو میں. اسکیجولر نے سی پی یو باؤنڈ پروسیس کو سی پی یو دے دیا. اب بیکاز اٹ از اے سی پی یو باؤنڈ پروسیس, یہ بہت دیر تک سی پی یو کو یوز کرے گا, اور اس سارے وقت میں جو آئی او باؤنڈ پروسیسز جن کو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے سی پی یو کی ضرورت ہے, وہ ویٹ کر رہے ہوں گے ریڈی کیو میں ٹو گیٹ دا سی پی یو. اور اس دوران آئی او جو ڈیوائسز ہیں ان کی یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہی ہوگی. اچھا, اب جب یہ سی پی یو باؤنڈ پروسیس یہ اپنا سی پی یو یوز ختم کر لیتا ہے, اور میں بھی تھوڑی سی آئی او اس کو کرنی ہے, وہ تھوڑی سی آئی او کرنے کے لیے جاتا ہے, تو جتنے ریڈی کیو میں پروسیسز ہیں دے آر گوئنگ ٹو بی گیون دا سی پی یو 1 by 1. وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے سی پی یو کو یوز کریں گے اور اپنی آئی او کیوز میں آنا شروع ہو جائیں گے اور آئی او کریں گے. ان دا مین ٹائم دا سی پی یو ون پروسیس گوز بیک ان ٹو دا ریڈی کیو. پھر جب اس کو سی پی یو ملتا ہے اٹ یوزز دا سی پی یو فار اے ویری لانگ ٹائم, اور آئی او باؤنڈ پروسیسز پھر واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں ریڈی کیو میں, اینڈ دے اگین ویٹ دیئر فار دا سی پی یو باؤنڈ پروسیس ٹو فنش یوزنگ دا سی پی یو. تو اس دوران جب یہ انتظار کر رہے ہیں دین اگین دا آئی او ڈیوائسز آر سٹنگ آئیڈل. تو جب جب سی پی یو باؤنڈ پروسیس سی پی یو کو یوز کر رہا ہوتا ہے تو آئی او ڈیوائسز آئیڈل ہو جاتی ہیں ساری, اور جب وہ سی پی یو باؤنڈ پروسیس آئی او کر رہا ہوتا ہے تو کیونکہ آئی او باؤنڈ پروسیس جلدی جلدی سی پی یو یوز کر کے اپنی آئی او شروع کر دیتے ہیں, تو سی پی یو میں بھی سٹنگ آئیڈل. اس کانسیپٹ کو ناٹ کانسیپٹ بٹ دس سینیریو از کالڈ دا کانوائے ایفیکٹ.
کہ ایک پروسیس سی پی یو باؤنڈ پروسیس سی پی یو یوز کر رہا ہے اور باقی پروسیس اس کے پیچھے انتظار کر رہے ہیں اس کا, اور جب وہ آئی او کرنا شروع کرتا ہے تو یہ آئی او باؤنڈ پروسیس تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یوز کرتے ہیں سی پی یو اور اپنی آئی او شروع کر دیتے ہیں, اینڈ اگین دے گو بیک ان ٹو دا ریڈی کیو ویٹنگ فار دا سی پی یو باؤنڈ پروسیس ٹو فنش اٹس نیکسٹ سی پی یو برسٹ. سو دس از دا میجر ڈس ایڈوانٹیج آف دا فرسٹ کم فرسٹ سرو. اب میرا خیال تو تھا کہ ہم شارٹیسٹ جاب فرسٹ الگورتھم کو بھی ڈسکس کر لیں گے, لیکن ٹائم کیونکہ ختم ہو رہا ہے تو میں آئی وانٹ ٹو ریکیپ واٹ وی ڈڈ ان ٹوڈیز لیکچر. تو اگر آپ یاد کریں, ہم نے بیسکلی دو چیزیں کی ہیں آج. ایک تو یہ ہے کہ ریکیپ کیا تھا تھریڈس کو, اور میں نے دو ایگزامپلز پی تھریڈس کی لی تھیں. کنسیڈر ٹو پروگرامز وچ ور یوزنگ پی تھریڈز لائبریری فنکشنز. ایک کیس میں دو تھریڈس تھے, مین تھریڈ اور ایک تھریڈ جو مین نے کریٹ کیا. دوسرے کیس میں ہم نے 5 ایڈیشنل تھریڈس کریٹ کیے ان دا مین فنکشن. سو اس کیس میں ایک پروسیس میں ہم نے 6 تھریڈس کریٹ کیے بائی یوزنگ دا پی تھریڈ لائبریری فنکشنز. اچھا, پھر ہم نے ڈسکشن شروع کی شارٹ ٹرم اسکیجولر کی, کہ شارٹ ٹرم اسکیجولر کیا ہوتا ہے. اٹ اسکیجولز پروسیسز وچ آر ان دا ریڈی کیو, اور اس کا کیا کیا کرائٹیرین ہم یوز کرتے ہیں ٹو ایویلویٹ دا پرفارمنس آف اسکیجولنگ الگورتھم. اس میں ہم نے کہا کہ دا ٹرن اراؤنڈ ٹائم فار اے پروسیس, دا تھرو پٹ آف دا سسٹم, ویٹنگ ٹائم فار اے پروسیس, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے, اس کی بات ہم نے کی. اور پھر آخر میں ہم نے پہلا اسکیجولر ڈسکس کرنا شروع کیا جس کو ہم فرسٹ کم فرسٹ سرو کہتے ہیں. یعنی جس آرڈر میں پروسیسز ریڈی کیو میں آئیں گے اسی آرڈر میں ان کو سی پی یو ملے گا, اور جب تک ایک پروسیس اپنا سی پی یو برسٹ ختم نہیں کر لے گا تو اس سے سی پی یو نہیں لیا جائے گا. اس لیے فرسٹ کم فرسٹ سرو کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک نان پریمپٹیو اسکیجولنگ الگورتھم ہے. اور نان پریمپٹیو اسکیجولنگ الگورتھم کی ہم نے یہ ڈیفینیشن کی تھی کہ جب تک ایک پروسیس سی پی یو یوز کمپلیٹلی نہیں کر لیتا, اپنا نیکسٹ سی پی یو برسٹ ختم نہیں کر لیتا, اس سے ہم سی پی یو نہیں لیتے واپس, تو اور اس کو ہم کہتے ہیں نان پریمپٹیو اسکیجولر. تو یہ بات ہوگی فرسٹ کم فرسٹ سرو کی. آخر میں ہم نے کہا کہ اس کا میجر جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ کانوائی ایفیکٹ ہے. اب اس لیکچر کو ہم ختم کرتے ہیں. اگلے لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ 2 اسکیجولنگ الگورتھمس کی بات کر لیں, شارٹیسٹ جاب فرسٹ اور راؤنڈ رابن کی, اور پھر اس کے اگلے لیکچر میں ہم باقی اسکیجولرس کی بات کر لیں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.
Assalamu alaikum students. Welcome to lecture 15 of the operating systems course. If you recall, we started discussing the CPU scheduler. ہم نے بات کی کہ سی پی یو اسکیجولر ہوتا کیا ہے. پرائمریلی میں نے کہا کہ یہ شارٹ ٹرم اسکیجولر جس کی بات ہم نے 2-3 لیکچر پہلے کی تھی وہ ہوتا ہے. پھر ہم نے بات کی کہ اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے, کب پڑتی ہے اس کے ایکسیکیوٹ کرنے کی, اور پھر ہم نے کرائٹیریا ڈفرینٹ ڈسکس کیا ٹو ایویلویٹ اسکیجولنگ الگورتھمس, اور فائنلی ہم نے فرسٹ کم فرسٹ سرو اسکیجولر کی ڈسکشن کی. اب اسی بات کو آگے بڑھائیں گے اور کچھ اور شارٹ ٹرم اسکیجولرس کی ڈسکشن کریں گے آج, لیکن اس سے پہلے آج کا ایجنڈا ذرا دیکھ لیں. اچھا, آپ جیسے سلائڈ پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایجنڈے میں ہم پچھلا لیکچر ریویو کر لیں گے. اس کے بعد ہم شارٹ ٹرم اسکیجولر میں 2-3 کی ڈسکشن کی کوشش کریں. ایک تو ہے شارٹیسٹ جاب فرسٹ اسکیجولر, پھر ہے راؤنڈ رابن اسکیجولر, اور اگر وقت ملا دین وی ول ٹاک اباؤٹ ملٹی لیول کیوز اسکیجولنگ اور ملٹی لیول فیڈ بیک کیوز اسکیجولنگ, اور پھر لیکچر کو ریپ اپ کریں گے.